ये समझना चाहिए, दोस्तों को भी ये बात समझनी चाहिए। और आप हजरात इंशाल्लाह शादी करें, जो गैर शादीशुदा हैं, अल्लाह के लिए शादी करें। अल्लाह तबारक व तआला जो है इसमें बड़ी बरकतें हैं, बड़ी बरकतें हैं। जिंदगी बड़ी मसरत की जिंदगी गुजरेगी। बड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं आप, थोड़ा सब्र करें। किसी ने पूछा बीवी के शौहर पर क्या हुकूक है, मैं बताता हूं यार। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ शौहरों के हुकूक बीवी पर बताऊंगा। साहब ने चिट्ठी भेजी है, मेरा ख्याल है उनको जल्दी है। चलें अब मैं आगे बढ़ रहा हूं जल्दी जल्दी, कि आप ये बताएं कि शौहर पर बीवी के क्या हुकूक हैं। इंशाअल्लाह बताता हूं, बेफिक्र नहीं। तो मेरे अजीज, तो ये है कि तलाक का मुतालबा न करे। क्यों? इसलिए कि पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हरामुन अलैहा रायहतुल जन्नह, जन्नत की खुशबू ऐसी औरत के लिए हराम है, ऐसी औरत के ऊपर हराम हो जाती है, उसे जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। इस हदीस को अबू दाऊद ने और तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। तो और इसी तरह से अगर शौहर मुहताज है, मालदार नहीं है, गरीब है, और तो जाहिर है कि अब इसमें अहलो अयाल की सरपरस्ती, बाल बच्चों की देख रेख, उनके खाने और खर्चे और उनके अपने क्या कहते हैं पूरी जिम्मेदारी शौहर के ऊपर आती है। मालदार रहता है तो खर्च करता है, लेकिन जब गरीबी से दो चार हो जाता है तो मुसीबतें और तकलीफें आती हैं। तो ऐसे आलम में बीवियों के लिए, औरतों के लिए जरूरी है कि वो सब्र और तहम्मुल से काम लें और अपने शौहरों से कोऑपरेट करें, ताउन करें, आपस में मदद करें। और ये ना सोचें कि अब शौहर फकीर हो गया तो अब छोड़ करके हम चले जाएं, नहीं। बल्कि जिस तरह मालदारी में खुशी और मसरत में उसके साथ है, तो गम आया है तो औरत को चाहिए कि उसके साथ है। इसी तरह से क्यों अल्लाह के रसूल यानी इस सिलसिले में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस आती है कि कुन्ना फरमाती हैं इन्ना कुन्ना नंजुरुल हिलाला सुम्मल हिलाला सलासता हिल्ल फी शहरैन, दो दो महीने गुजर जाते थे चांद देखते देखते हमारे घर में चूल्हे तक नहीं जलते थे और हम सब्र किया करते थे। ऐसे भी आलम पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजरे हैं, लेकिन अज़वाज मुतहरात ने सब्र किया है, हमारी माओं ने, नबी की बीवियों ने सब्र किया है। और इसी तरह से मेरे अजीज और भी इस ताल्लुक से हुकूक हैं, जैसे कि मतलब अगर बीवी मालदार है तो वो सदका और खैरात करना चाहती है, माल है वो, उसके पास जेवरात हैं सोने और चांदी के, और वो ज़कात निकालना चाहती है, और उसका शौहर फकीर है, उसके अखराजात ज्यादा हैं, बाल बच्चे ज्यादा हैं, और औरत मालदार है। तो ऐसी सूरत में औरत का ये फर्ज बनता है कि जो उसके ज़कात, उसके गल्ले में, उसके माल में, उसकी जमीन में, उसकी जायदाद में, उसकी प्रॉपर्टी के जो उसके जेवरात के जो ज़कात हैं जितने भी निकलते हैं, उस ज़कात का हकदार सबसे पहला उसका वो गरीब शौहर है। अपने शौहर को वो ज़कात दे ताकि उसका शौहर उस अपने बाल बच्चों के ऊपर खर्च करे। और इसकी दलील हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी और सही मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्न मसूद की बीवी थी हजरत ज़ैनब सगवी, उनकी हदीस में मौजूद है कि उन्होंने कहा भाई ज़कात निकालना चाहते हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा दे दो। अब्दुल्लाह इब्न मसूद हमें दे दो, मैं तो गरीब आदमी हूँ। अब बीवी तो बीवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की आजकल की होती तो कोई बात होती, वो तो हर बात की दलील मांगती। भाई कहने लगी मैं कैसे दे दूं तुमको, तुम तो हमारे शौहर हो, मैं तुम्हें कैसे दे दूं। कहने लगे दे दो, मैं गरीब हूं, मिस्कीन हूं। कहने लगी नहीं, मैं जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ नहीं लूंगी तब तक मैं तुमको नहीं दूं। गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा उन्होंने, अल्लाह के नबी ने कहा जाओ तुम्हारा शौहर ज्यादा हकदार है दूसरों की बनिस्बत, पहले उसको तुम बताओ। तो इस तरह से गरीब है शौहर तो उसको दे देना चाहिए। वैसे आजकल मामलात उल्टे हैं। आजकल मामलात क्या हैं, ऐसी कोई औरत ही नहीं मिलती बेचारी जिसका भी बैंक बैलेंस हो। भाई लोग देते ही नहीं हिस्सा, पहले से गबन कर करके खा रहे हैं। लोगों, अगर भाई हो, अगर बाप हो तो कान खोल कर सुन लो, अपनी बहनों और अपनी बेटियों को उनके बाप की जायदाद में हिस्सा दो, विरासत दो, वरना क़यामत के दिन तुम्हें अल्लाह के सामने उगलना पड़ेगा। हराम है। बाप की जायदाद हड़प कर जाते हैं, बहनों को हिस्सा नहीं देते, और बाप भी अपने बेटों में तकसीम कर देता है, बेटियों को हिस्सा नहीं देता। हराम है, क़यामत के दिन तुम्हारी गिरफ्तारी होगी। इसलिए इस विरासत के मसले को समझो। जब हमारे नबी के जमाने में और अहद इस्लाम के जर्री अय्याम में जब विरासतें तकसीम होती थी तो हमारी माए बहनें मालदार होती थीं,
ان کو غم نہیں ہوتا تھا، ان سے شادی کرنے والے کئی ہوتے تھے، طلاق بھی ہو گئی تو انہیں غم نہیں، 10 شادی کرنے والے کیوں، ان کو فکر نہیں ہوتی تھی، ان کے پاس جائیداد ہے، سب کچھ ہے، کوئی بھی شوہر کوئی بھی مرد اچھا آئے گا شادی کر لیں گے، اور اس کا بھی وہ بھی سوچے گا بھائی شادی کر لو، ہمارے 2-4 بچے غریب سے مر رہے ہیں، چلو ہمارے بھی پلیں گے، وہ بھی کھائیں گے، ہم بھی کھائیں گے۔ آج تم نے اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو پائی کا محتاج بنا دیا، تو وہ بے نمازیوں کے ساتھ پڑی ہوئی ہیں، بدعتی مشرکوں کے ساتھ ان کے پلے بٹ کے یہ سوچتی ہیں کہ اب باپ کے گھر سے ڈولی اٹھی ہے تو جنازہ بھی، ہماری ارتھی بھی اسی کے گھر سے اٹھنی چاہیے۔ کہاں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ بھاوجیں جینے نہیں دیں گی، بھائی سہارا نہیں دے گا، باپ مر گیا، کہاں جائیں گے؟ ان کو کوئی سر چھپانے والا کیوں؟ یہ ہم نے مجبور کیا ہے ان کو، ہم نے بے بس کیا ہے ان کو، ہم نے اسلام کی اس سچی تعلیم کو چھوڑا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے ہاں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیے ہو، حصہ دو، بانٹو، پھر سے بانٹو۔ جائیداد میں ان کا حق ہے، جائیداد میں ان کا حصہ ہے، اسی طرح سے ان کے نام کی پراپرٹی کرو، ان کی جائیداد کرو، تاکہ وہ فقیر اور خلاش نہ رہیں، محتاج نہ رہیں، غنی رہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کے، وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے ماؤں بہنوں کا حصہ دیں گے اپنی پراپرٹی میں، اور اسلام کی تعلیم کو ہم نافذ کریں گے اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں۔ انشاءاللہ ہم حرام نہیں کھائیں گے، بھوکے مریں گے، لقمے کے لیے ترسیں گے، لیکن ہم اپنے بہنوں، اپنی بیٹیوں کا حصہ اپنے باپ کی جائیداد میں ضرور دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز، یہ بہت بڑی چیز ہے یہ، اس لیے دیکھیں عبداللہ ابن مسعود کی بیوی کہہ رہی زکات اس طرح سے۔ اب ایک دیکھیں، اسی طرح بیوی کے اوپر ضروری ہے کہ شوہر کے راز کو راز رکھے، بھید اگر کوئی شوہر بتلائے تو اس کو چھپا کے رکھے، ادھر ادھر نہ کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے برے لوگ وہ ہوں گے قیامت کے دن جو اپنے بیویوں کی باتوں کو اپنے دوستوں میں بیان کرتے ہیں، یا عورتیں بیویاں اپنے شوہر کی ان باتوں کو جو رات کو وہ اپنا ملاپ کرتے ہیں اس کو اپنی سہیلیوں میں بیان کرتی ہیں۔ ایسے لوگ قیامت کے دن سب سے برے لوگوں کی کیٹیگری میں کھڑے ہوں گے۔ اس لیے اس کو مذاق نہ سمجھو کہ ہم نے کیا کیا فلانی رات کو، پہلی رات کو۔ اے نوجوانوں جو سن رہے ہو میری بات، اس کو مذاق نہ سمجھنا، شادی کرنا تو بس راز جو راز ہے بیوی اور آپ کے درمیان کا، اپنے دوستوں میں بڑے فخر سے نہ بیان کرنا، میں نے یہ کیا تو میں نے وہ کیا تو میں نے یہ کیا تو وہ کیا، دنیا بھر کی خرافات حرام ہے یہ، ورنہ قیامت میں سب سے برے لوگوں میں تم کھڑے کیے جاؤ گے اور برے لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا، اور اگر کر چکے ہوگے تو اللہ سے توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ میرے عزیز، جہاں پر اب آتی ہے باری، جہاں پر عورتوں کے اوپر مردوں کے حق ہے، وہیں پر مردوں کے اوپر عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ عورت گھر میں ان حقوق میں سے میں چند باتیں آپ کو میں بتاتا ہوں، اور وہ چند باتیں یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے کھانے پینے کی، اس کے کپڑے لتے کی، اس کے رہن سہن کی، اس کے گھر کی مکمل ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے اوپر رکھی ہے، اور قرآن کریم میں مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وعاشرہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عورتوں کے ساتھ نہایت ہی بھلی اور خوشگوار زندگی گزارو، اگر وہ تمہیں پسند نہیں ہیں تو ممکن ہے کہ تم کو ایک چیز پسند نہ آئے، اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے خوبی رکھی۔ نہیں سمجھے آپ؟ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تمہاری بیوی کی کوئی ادا، تمہاری بیوی کی کوئی کرتوت، تمہارے بیوی کا کوئی عمل، تمہارے بیوی کا کوئی طریقہ تمہیں ناپسند ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو سکتا ہے اسی ناپسندیدگی میں تمہارے لیے اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں، اس لیے ان کو تم ان کے ساتھ اس لیے بھلائی کرو، ان کے ساتھ اچھائی کرو، ان کے ساتھ دلجوئی کرو۔ تو میرے عزیز، عورت جو ہوتی ہے، عورت ایک شیشے کی مانند ہوتی ہے، عورت ایک آبگینہ ہے، عورت شیشے سے بھی نازک ہے، اور عورت شیشے سے بھی زیادہ کمزور ہے، اس لیے اس کی دلجوئی کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے، اس کی ناز برداری کرنا، اس کے نخروں کو برداشت کرنا، اس کو منانا، اس کو منانا، اور ان کا حق ادا کرنا، اور ان کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا، یہ ہر شوہر کے اوپر
فرض اور ضروری ہے۔ آقا رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ فرماتے ہیں استوصوا بالنساء، اے لوگو عورتوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کرو، عورتوں کے ساتھ خیر بھلائی کرو، فإنہن خلقن من ضلع، اس لیے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ پسلیوں سے پیدا کی گئی ہیں۔ کس سے پیدا کی گئی ہیں؟ پسلیوں سے بنائی گئی ہیں۔ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، اور سب سے ٹیڑھی پسلی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو سب سے اوپر والی ہے۔ سب سے تمہاری پسلیوں میں سب سے اوپر والی جو پسلی ہے وہ سب سے ٹیڑھی ہے۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم اس پسلی کو سیدھی کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اگر اس کو چھوڑ دو گے تو یہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، تو پھر ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے اسی ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھاؤ، ان کے اس ٹیڑھے پن سے ہی۔ یہ فطرت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ حکیم الامت نے، امت کے حکیم نے ہمیں یہ حکمت کی بات بتلائی اپنی امت کو کہ دیکھو عورتیں ٹیڑھی پتلی سے پیدا کی گئی، وہ رہیں گی ٹیڑھی میڑھی، انہی سے فائدہ اٹھاؤ۔ گھی کا لڈو ٹیڑھا ہی میڑھا ہے کہ نہیں؟ ہے تو وہ گھی کا لڈو ہے نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ گھی کا لڈو بولو، ہاں وہ کوئی مرچی نہیں ہے، وہ گھی کا لڈو ہے، ٹیڑھا میڑھا ہی صحیح، اسی سے فائدہ اٹھاؤ، استعمال کرو اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگو تم میں سب سے زیادہ شریف، تم میں سب سے زیادہ اچھا آدمی کون ہے؟ اچھے آدمی کی پہچان نبی رحمت بتلا رہے ہیں، اور ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں، اور جو غیر شادی شدہ ہیں وہ آرزو کریں اچھا بننے کی، وہ کیا کریں؟ تمنا کریں تاکہ تم بھی اچھا بنو۔ ابھی تم اچھوں کی فہرست میں نہیں آؤ گے، جب تک گلے میں بیوی کا پٹا نہیں بدھے گا تب تک اچھے لوگوں میں شمار نہیں کیے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو شرافت کی نشانی کیا ہے؟ شرافت کی نشانی یہ نہیں ہے کہ گھر میں راون بنے رہیں، گلی میں شام بنے رہیں، گھر میں پہنچتے ہی آپ طوفان بدتمیزی پیدا کریں، کچن اور بیڈ روم ایک کر دیں، لات اور منہ کے فری ہو جائیں، اور گلی میں بگلا بھگت بن کے بہت بڑے متوا ہیں بھائی، بہت بڑے مولانا حافظ صاحب ہیں، بہت بڑے پرہیزگار ہیں۔ یہ شرافت کی نشانی نہیں ہے، یہ شرافت کی نہیں، یہ خباثت کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے بال بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے، اس کے اخلاق اپنے بال بچوں سے اچھے نہیں ہیں، یوں سمجھو کہ وہ لوگوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اس کے اخلاق لوگوں کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو کیا مطلب ہوا؟ اپنے بال بچوں کے